بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرے سینوں کو میرے لیے کھول دیجئے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دیجئے اور میری زبان کے گراوی کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اے ہمارے رب آسان فرما دیجئے مشکل نہ فرمائیے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج جو ہے 15واں پارہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس میں کچھ مزاق اس میں جو ہے کچھ ٹاپکس لمبے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آج اس کم سے کم آدھا ہو جائے۔ تو خاص طور سے آج کل کی سچویشن کے حساب سے جو فلسطین میں بیت المقدس ہے اس تعلق سے اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے پڑھیں گے تاکہ پتہ چلے ہمیں بھی کہ بیت المقدس کی ہسٹری کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وہ ذات پاک ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کے گیا۔ اس کو اسرا کہتے ہیں، یعنی مسجد حرام سے جو سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ اقصی تک ہوا اس کو اسرا کہتے ہیں۔ پھر اقصی سے جو آسمانوں کا جو سفر ہوا اسے معراج کہتے ہیں۔ یہ علاقہ جو ہے مسجد اقصی تک جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ لے گیا تاکہ ہم ان کو اپنے کچھ عجائبات قدرت دکھلائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے کچھ عجیب چیزیں اوپر دنیا آسمانوں میں جو ہے وہ دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے بڑے دیکھنے والے ہیں۔ اس سورت کا نام بنی اسرائیل بھی ہے اور اس کو جو ہے اسرا بھی کہتے ہیں۔ یہ پہلی ہی آیت اس بات کی نشاندہی کری کہ سورہ معراج کے موقع پر نازل ہوئی۔ معراج کا واقعہ حدیث و سیرت کے اکثر کتابوں میں مکہ مکرمہ میں ہجرت سے قبل پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرے تھے مدینہ منورہ کی، اس سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اس لیے یہ سورت بھی جو ہے مکی سورت ہے۔ مکی دور کی دوسری صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت کی حقانیت اور کفر و شرک، قیامت، آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں آیتیں اتاری ہیں۔ اس معراج کے واقعہ جو حدیث میں بیان فرمائے گئے ہیں وہ مختصر یہ ہے کہ اس طرح کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کعبہ اللہ میں حرم میں جو ہے حتیم کا علاقہ جو کہلاتا وہاں لیٹے ہوئے تھے کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آئے اور کہا ہمارے ساتھ چلیے۔ آپ کو براق قسم کی سواری دی گئی جس کی تیز رفتاری کا یہ حال تھا کہ جس جگہ اس کی نظر پڑتی تھی وہیں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا، یعنی اتنی تیز رفتار وہ چلتی تھی، اتنی تیز اسپیڈ سے چلتی تھی۔ اسی رفتار کے ساتھ وہ جو ہے اسی اسپیڈ کے ساتھ پہلے تو وہ ملک شام میں مسجد اقصی تک لے گئے جو آج فلسطین کا علاقہ ہے۔ جو علاقہ اب آج کل فلسطین میں ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام کو یعنی اللہ تعالیٰ جمع فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور معجزہ جمع فرمایا تمام انبیاء کو، جو جتنے آدم علیہ السلام سے لے کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عیسیٰ علیہ السلام تک جو آئے نبیوں کو، جبرائیل علیہ السلام نے یہاں پہنچ کر اذان دی اور نماز کے لیے تمام انبیاء اور رسول کی صفیں تیار ہو گئی۔ جتنے انبیاء اور رسول تھے وہ سب جو ہے کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، لیکن سب اس کا انتظار کر رہے تھے کہ نماز کون پڑھائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور آگے کر دیا۔ آپ نے تمام انبیاء اور رسولوں کو، ملائکہ اور فرشتے بھی تھے، ان سب کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، یہاں تک کہ عالم دنیا کی سیر تھی جو براق پر ہوئی۔ اس کے بعد ترتیب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر عیسیٰ، حضرت یحییٰ، تیسرے پر حضرت یوسف، ہم یہ ڈیٹیل سارے پڑھ چکے ہیں۔ چھٹے پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔
اس کے بعد سدرۃ المنتہا کی طرف تشریف لے چل گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں حوض کوثر سے گزر ہوا، پھر جنت میں داخل ہوئے۔ وہاں جو ہے آپ نے بہت ساری عجیب عجیب چیزیں دیکھے جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی تھی، نہ سنی تھی، نہ اس کا کوئی کسی کو خیال اور گمان تھا۔ ایسی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی۔ پھر دوزخ آپ کے سامنے پیش کی گئی جو ہر قسم کے عذاب اور سخت شدید آگ سے بھری ہوئی تھی، جس کے سامنے لوہے پتھر جیسی سخت چیزوں کو بھی کوئی حرکت دیتی، وہ اس میں جو ہے پگھل جاتے آگ وغیرہ میں، وہ اتنی سخت آگ تھی۔ پھر آج صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے چلے اور جبرائیل امین یہیں ٹھہر گئے۔ اب کیا ہوا، یہاں جب اللہ سے ملاقات کا یہ ہوا تو ایک لمٹ کے بعد جبرائیل السلام بولے کہ میں اب یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر میں یہاں سے آگے تھوڑا بھی بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ آپ نے فرمایا آگے بڑھنے کا حکم نہیں ہے، اور اس وقت آپ کو اللہ جل جلالہ شانہ کی جو ہے زیارت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح یہ ہے کہ زیارت فقط قلب سے نہیں، دل کی نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام محققین صحابہ اور ائمہ کی یہی تحقیق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلامی بات چیت کا شرف حاصل ہوا۔ اسی وقت نمازیں فرض کی گئیں، جس کی تفصیلات احادیث میں اس طرح آئی ہے کہ رات دن میں 50 سب سے پہلے جو ہے نا کیا ہوئی تھیں نمازیں، 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرض کی تھیں۔ پھر جب وہ 50 نمازیں لے کے نیچے چھٹے آسمان پہ پہنچے تو وہاں موسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے پوچھا کہ کیا حکم ملا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازوں کا رات دن میں حکم ہوا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آپ کی امت یہ 50 نمازیں ہرگز نہ پڑھ سکیں گے، جائیے، میرے کو اس کا تجربہ ہے، میری امتوں کو میں دیکھ چکا ہوں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ نماز اتنی پڑھ سکیں، آپ جائیے اور جا کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسے کم کروائیے۔ تو پھر وہ جانے کے بعد جو ہے نا کم ہوتی ہوئی 10 ہو گئی، میں پھر موسیٰ کے پاس آیا، انہوں نے پھر اسی طرح کہا کہ پھر لوٹو، 10 اور کم کر دیں۔ پھر موسیٰ کے پاس آیا، انہوں نے اسی طرح ہوتے ہوتے جو ہے نا پوری نمازیں کتنی ہو گئی، بعد میں 5 نمازیں ہو گئی۔ اور میں آپ کے قبل لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں، جب 5 نماز لے کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام بولے کہ نہیں 5 بھی نہیں پڑھ سکتے، پھر دوبارہ جائیے، میں بنی اسرائیل کو دیکھ چکا ہوں کہ وہ جا کر جو ہے کم کرائیے، یہ بھی نہیں پڑھ سکتے، پھر اپنے رب کے پاس جائیے اور اس کو کم کرائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے بہت درخواست کیا، یہاں تک کہ میں اب شرم آ رہی ہے مجھے، اور اب راضی ہوتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ کو یہ جواب دے کر آگے روانہ ہوا تو ایک پکارنے والے حق تعالیٰ کی جانب سے پکارا کہ میں نے اپنا فرض جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، اور ایک روایت میں ہے کہ ارشاد ہوا کم کر دی میں نے، یعنی 50 سے جو ہے کم کر کے 5 کر دی، ایک پکارنے والے نے پکار کے کہا۔ اس کے بعد ایک روایت میں ہے کہ ارشاد ہے کہ یہ 5 ہیں اور ثواب میں 50 ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو فیصلہ 50 کا تھا وہ قائم رہا، لیکن کمی ہو گئی، لیکن وہی اجر ہم کو ملے گا، میرے یہاں بات نہیں بدلی جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میں نے بات کہہ دی اس سے بدلی نہیں جا سکتی، یعنی 50 کا اجر آپ کو مقدر تھا، اس میں تبدیلی اور کمی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آپ واپس ہوئے اور پھر براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے گئے۔ راستے میں مختلف مقامات پر قریش کے جو کیا بولتے ہیں آپ کے بزنس کے جو ٹرپس ہوتے تھے، لوگوں کے قافلے جو نکلتے تھے اونٹوں پہ گھوڑوں پہ، وہ جو ہے نا بعض کو آپ نے سلام بھی کیا اور انہوں نے آپ کی آواز پہچانی، اور مکہ واپس ہونے کے بعد اس کی شہادت دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے پروف رکھنا تھا۔ تو بیچ میں جو قریش کے قافلے جو جا رہے تھے، تو ڈیلیگیشنز جو جا رہے تھے یا پھر جو لے کے جو سامان جا رہے تھے، ان لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھی کیا، وہ لوگ پہچانے بھی تاکہ گواہی دے سکے۔ صبح سے پہلے ہی سفر مبارک تمام ہو گیا تھا۔ جب صبح ہوئی اور یہ خبر قریش میں پھیلی تو ان کا ایک عجیب عالم تھا، کوئی تالیاں بجاتا تھا، کوئی تعجب سے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا، کوئی جو ہے مذاق اڑا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر سب نے امتحان کے طور پہ سوالات کیے، اور اس طرح کے سوالات کیے کہ مسجد اقصیٰ کے کتنے دروازے ہیں، کتنے اس میں محراب ہیں وغیرہ، اس ٹائپ کے جو ہے نا وہ کوشچنز کرنے لگے۔ بہت ساری چیزوں کو شمار کرتا ہے، اس لیے آپ کو سخت اضطراب ہوا، مگر اللہ کیا ہے، آپ پریشان ہوئے اس وقت، اب یاد کہاں ہوتا ہے بندے کو دیکھنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کرے، مسجد اقصیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی۔
آپ شمار کرتے جاتے اور کفار مکہ قریش کو جو ہے جواب دیتے جاتے۔ اب تو قریش بھی چپ ہو گئے کہ حالات و صفات تو بالکل درست، جو بھی وہ بتا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے خطاب کر کے کہنے لگے کہ کیا تم تصدیق کرتے ہو؟ کفار مکہ کیا کریں، ابو بکر صدیق کے پاس گئے، بولے کہ جا کے جو ہے نا کیا آپ یہ بات کو تصدیق کرتے کہ وہ ایک ہی رات میں جو ہے بیت المقدس گئے بھی، پھر وہاں سے واپس بھی آئے، ایک ہی رات میں اتنا سفر کر کے وہ لوٹے ہیں؟ تو یہ جا کے بول رہے تھے کہ یہ نہیں مانیں گے، سمجھ کے یہ کفار مکہ اور مشرکین جو ہے ابو بکر صدیق کے پاس یہ کہہ رہے تھے۔ لیکن ابو بکر صدیق، اسی لیے ان کا نام صدیق لقب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، کیونکہ انہوں نے بغیر تصدیق کے تصدیق کر دی تھی۔ نے فرمایا کہ میں اس سے بھی زیادہ بعید چیزوں، یعنی اس سے بھی زیادہ بڑی چیزوں پہ میں ایمان لاتا ہوں، ان کی تصدیق کرتا ہوں، اسے صحیح سمجھتا ہوں کہ صبح و شام ذرا سی دیر میں آپ کو آسمانی خبر پہنچتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو وحی پہنچتی ہے ان کے پاس صبح اور شام میں، اس پر میں جب ایمان لاتا ہوں جو بالکل نہیں دیکھ سکتے کوئی بھی اس کو، تو دوسری چیز تو یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، تو پھر اس میں کیا تردد ہو سکتا ہے۔ قریش نے پھر امتحان اپنی تجارتی قافلوں کا مطالعہ دریافت کیا۔ ایک پھر امتحان انہوں نے لیے کہ بھئی فلانے ہمارے جو ہے قافلے آ رہے تھے، آپ کو ملے کیا اللہ راستے میں، اس کے بھی آپ نے جوابات دیے، اور پھر قافلوں نے بھی آپ کے بیانات کی تصدیق کی، انہوں بھی بولے کہ ہاں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ملے تھے، سلام کی، یہ بات ہوئی ہم سے، تو ابھی ان کے لیے بھی اس کا سوا انکار کوئی باقی راستہ باقی نہیں رہا، اب انکار کرنے کا کوئی باقی نہیں رہا تھا ان کو۔ یہ واقعات بہت ہی مختصر اب ہم یہاں کرے ہیں، اس سے پہلے ہماری ایک کلاس بھی تھی معراج کے بارے میں، اگر ڈیٹیل اور دیکھنا ہو تو وہاں پہ پھر دوبارہ سے سنا جا سکتا۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تورات دے کے، تو میرے سوا کوئی کارساز مت سمجھو، اللہ کے سوا کسی کو جو ہے آپ کی چیزیں کرنے والا، کارساز، مددگار نہ سمجھو۔ اے ان لوگوں کی نسل جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، وہ نوح بڑے شکر گزار بندے تھے۔ یہاں پہ جو ہے نا نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے، جو ان کے ساتھ لوگ کشتی میں سوار تھے، وہ آگے ہم پڑھیں گے اس کا۔ یہ جو ہے ہیکل سلیمانی جو ہے، جو بیت المقدس ہے، اس کو ہیکل سلیمانی یہود وغیرہ کہتے ہیں، جیسے جیوز جو ہے اسے ہیکل سلیمانی سمجھتے ہیں، سلیمان علیہ السلام نے جو بنایا تھا۔ ہزارہا انبیاء، جتنے بہت سارے ہزاروں انبیاء کا جو ہے یہ قبلہ رہ چکا ہے، جس کو فلسطین کے مشہور شہر یروشلم میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 500 ایئرس کے بعد بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے سلیمان علیہ السلام جو ہے 500 ایئرس کے بعد آئے، اور انہوں نے جو ہے نا اس کو بنایا تھا، ہیکل سلیمانی کہتے ہیں اس کو۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کا قبلہ بھی، جیسے ہم نے پڑھا ہے پہلے بھی، جو ہے مسلمانوں کا بھی قبلہ خانہ کعبہ سے پہلے جو ہے بیت المقدس ہی رہ چکا ہے، جو آج ہماری جو ہے نا گناہوں، بدعمالی اور جو ہے نا اس کی بدولت جو ہے، مسلمانوں کی جو نافرمانیوں کی بدولت جو آج ہماری شامت اعمال ہے، یہودیوں کے قبضے میں آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے کہ ہم دوبارہ پھر جو ہے قبل اول کو حاصل کر سکے مسلمان۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اگرچہ دوسرے مومنین بھی تھے، بہت سارے مومنین تھے نا، 80 یا کچھ تعداد ہم نے پڑھی تھی، وہ جب وہ اترے طوفان ہٹ جانے کے بعد، تو کشتی سے اترے تو کچھ ہی مدت میں سب مر گئے، ان کی نسل بھی باقی نہ رہی۔ البتہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام اور یافت باقی رہے، اور انہی کی نسل عالم میں پھیل گئی، دنیا میں ساری جو ہے یہ تینوں کی نسل ہے، حام، سام، یافت کی۔ اسی لیے آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہی مراد ہے، واللہ عالم بالصواب۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹا جس کا نام یام تھا وہ طوفان میں غرق ہو گیا تھا، جو ہے نا بولا تھا کہ میں پہاڑ پہ بیٹھا ہوں، مجھے کوئی پانی یہ نہیں کر سکے گا، بولے تو اس وقت جو ڈوبا تھا اس کا نام یام تھا۔ باقی 3 کی طرف جو 3 بیٹے تھے ان کی جو ہے نسلیں چلی ہیں دنیا میں ساری، اقوام یعنی افریقہ کی کنٹریز میں جو ہے حام کی اولاد ہیں، اور جو ہے یورپ اور امریکہ میں یافت کی اولاد ہیں، ان کی جو ہے نا جنریشن ہے۔ اور جو ہے حضرت نوح کی تکذیب اور نافرمانی کرنے والے تو ڈوب گئے،
اور جب آپ کو ان کے ساتھ جو فالوورز تھے وہ باقی رہے، پھر نجات جو بچ گئے تھے، نوح علیہ السلام کا درجہ سب میں ممتاز تھا، اور آپ کی ایک خصوصی صفت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی دوسری نعمتوں کا شکر یہ ادا کرنے کے علاوہ طوفان سے نجات پہ بھی، اتنے بڑے پیغمبر تھے، طوفان سے جب بچ گئے تھے تو اس کا بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طوفان سے بچا لیا۔ اس لیے یہاں آپ کی صفت عبدن شکورا جو آیت میں آیا ہے کہ بہت شکر گزار بندہ۔ بنی اسرائیل کو جو ہے اصل نوح علیہ السلام کی اولاد قرار دیتے ہوئے یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم ان کی اولاد ہو جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر عذاب الہی سے بچے تھے۔ تم جو ہے جب ان کی اولاد ہو جو ایمان لائے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ، تو ان کو جو بچا لیا گیا تھا۔ جو احسان تمہارے بڑوں پر کیا گیا ہے اس سے فراموش نہ کرو۔ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے آبا و اجداد کو، تمہارے بابا دادا کو جو ہے نا بچا لیا تھا طوفان سے، تم احسان فراموشی مت کرو۔ اور جب انبیاء تمہارے بڑے بڑے شکر کرتے رہے تو تم کیسے اس کے ناشکرے ہو سکتے ہو؟ یعنی نوح علیہ السلام جب اتنے بڑے پیغمبر ہو کے شکر گزاری کر رہے ہیں تو تم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ وَخَزَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ بس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے، اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے، اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ یہ مختلف قسم سے جو ہے بیت المقدس ہیکل سلیمانی جہاں تھی وہاں پہ جو ہے مختلف بادشاہوں جو ہے، آگے ہم ڈیٹیل پڑھیں گے اس کی، حملہ کرتے رہے، برباد کرتے رہے سٹی وغیرہ کو، پھر دوبارہ اسے بناتے رہے۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ پھر ہم نے دوسری بات تم کو ان پر غلبہ دیا، پھر آ کے وہ لڑتے تھے، شکست دیتے تھے، ہرا دیتے تھے، پھر جو ہے نا غلبہ دیا اور مال دیا، پیسہ دیا، اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی، اور تم کو جماعت کثیر بنایا، بہت بڑی جو ہے جماعت بھی تم کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے چینج ہوتے گئے اور ان کو بناتے گئے۔ ان احسنتم احسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ اگر تم نیکی کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے۔ جو بندہ اچھا کام کرے گا اس کے اپنے لیے ہے، اس کا جو ہے فائدہ کسی دوسرے کو نہیں پہنچے گا۔ کوئی برا کرے گا تو اسی کے لیے ہے، اور اگر بد اعمال کرے گا تو بھی اسی پہ وبال ہوگا، اسی کے لیے نقصان دہ ہے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اس طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔ عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للكافرین حصیرا۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے، اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے کہ بار بار اللہ تعالیٰ وارننگ ہم کو بتا رہا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے نافرمانی کر کے بار بار جو ہے تباہ ہوئے، اس کو ہم کو بھی یہ وارننگ دی جا رہی کہ بھائی مسلمانوں تم بھی جو ہے اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تمہیں بھی جو ہے عذاب آ کے پکڑیں گے۔ تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہاں ڈیٹیل میں ہے یہ کیسے یہ ہوا۔ تو پہلا یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے تھوڑے دنوں بعد جو جہاں پہ وہ جو حکومت کرنے والے تھے، جو کنگ تھے بیت المقدس نے بے دینی اختیار کی۔ ان کے انتقال کے بعد جو بادشاہ بنے تھے انہوں جو ہے نا بے دینی اختیار کی، وہی نافرمانی کرنا شروع کرے۔ اس پر کیا کرے، ایجپٹ کا بادشاہ جو ہے آ کے حملہ کیا اور بہت سا سامان چاندی سونا لوٹ کر، اور شہر اور مسجد یعنی ہیکل سلیمانی کو منہدم نہیں کیا۔ سارے چیزیں لے کے چلے گئے لیکن جو ہے شہر کو نہیں توڑے پھوڑے، اور جو ہے مسجد یعنی ہیکل سلیمانی کو نہیں توڑے، پہلا ہوا تھا۔ پھر دوبارہ کیا ہوا، پھر دوبارہ سلیمان علیہ السلام کے 400 سال کے بعد بنی اسرائیل میں بت پرستی اور نا اتفاقی پیدا ہونے کی نحوست سے ایک اور بادشاہ
سیکنڈ ٹائم دوسرا بادشاہ 400 سال کے بعد جو ہے نا پھر حملہ کیا، حملہ کر کے جو ہے نا شہر کی عمارتوں کو تھوڑا نقصان پہنچایا اور جو ہیکل سلیمانی کو بھی تھوڑا نقصان پہنچایا. سیکنڈ ٹائم ہوا تھا یہ. پھر یہ تھرڈ ٹائم جو ہے نا اس کے چند سال بعد بخت شاہ نصر شاہ بابل سے آیا تھا، چڑھائی کی اور شہر یروشلم کو فتح کر کے اپنے ساتھ بہت سے بنی اسرائیلیوں کو قیدی بنایا تھا. یہ جو تھرڈ کر لے گیا تھا اور مال جیسے ہمیشہ ہوتا ہے مال اور دولت لوٹ کر لے کے گیا. ایک شخص کو پہلے بادشاہ کے خاندان میں سے اپنا نائب مقرر کر کے چلا گیا. پھر کیا کرا، جو پہلے کے جو بادشاہ تھے انہیں کے خاندان میں سے ایک بندے کو جو ہے وہ بنا کے چلے گئے، اپنا اسسٹنٹ بنا کے چلے گئے. اس کے بعد جو ہے فورتھ ٹائم یہ ہوا. کتنی دفعہ تباہ ہوا دیکھیے یہ علاقہ. اس نئے بادشاہ نے جو کہ بت پرست اور بدکار تھا اور حضرت ارمیہ علیہ السلام کی نصیحت نہ سنتا تھا، ایک پیغمبر تھے ان کی بات نہیں سنتا تھا. بخت نصر نے بغاوت کی اور پھر یروشلم پر چڑھایا اور اس قدر خون قتل غارت گری ہوئی جس کی حد نہیں، اور شہر اور ہیکل سلیمانی جو ہے اب اس کی آگ لگا دی اور بالکل میدان کر دیا، بالکل گرا دے کے جو ہے نا اس کو یہ کر دیا. یہ جو ہے نا 415 سال بعد ہوا جب بنائے تھے ہیکل سلیمانی. اس کے 415 ایئرس کے بعد وہ آ کے جو کیا کرا اس کو پورا توڑ پھوڑ دیا، گرا دیا. اس کے بعد یہود جو تھے، یہودیوں کو جو ہے وہاں سے اس شہر اس وطن سے جو ہے ان کو نکال دیا تھا. 70 سال تک بابل میں نہایت ذلت خواری سے رہے. بابل بلکہ وہ ہے سٹی ہے، اس میں جو ہے نا 70 ایئرس تک تھے ان کو نکال دیا تھا. پھر شاہ بابل شاہ ایران کے ہاتھوں، شاہ ایران نے پھر یہود پر رحم کر کے ان کے ملک شام میں پہنچا دیا. کتنی دفعہ یہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں وہاں پہ برباد ہوتے گئے. پھر ان کو لا کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے توبہ اوبہ کرنے کے بعد پھر لا کے بسایا تھا. پھر یہود نے ایران کی مدد سے پھر ہیکل سلیمانی کو نمونے سابق پر تیار کیا، جیسے پرانا تھا پھر دوبارہ اس کو تیار کیا. 4 ٹائم ہو گیا. 5 ٹائم بھی ایک دوسرے بادشاہ نے جو ہے نا کیا کیا، وہی پرانی شرائط ہے، پھر وہی شروع نافرمانی شروع کر دی اللہ کے. پھر چیزیں وغیرہ جمع کرنا، پیسہ ویسا جمع کرنا، لوگوں کی مدد نہیں کرنا اور خرچ نہیں کرنا، پھر وہ کام کرنے لگے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 170 سال پہلے چڑھ آیا ایک بادشاہ اور اس نے کیا کرا، 40,000 یہودیوں کو قید کیا اور 40,000 کو قتل کیا. بیت المقدس کی بڑی بے عزتی کی. پھر اس بادشاہ کے جانشینوں میں سے ایک بادشاہ نے شہر اور بیت المقدس کو ویران کر دیا. پھر بعد چند سلاطین روم کے امپائرز جو ہے اس جگہ حکومت ہو گئی. انہوں نے بیت المقدس کی عبادت گاہ کو درست کیا اور اس کے 8 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئی. یہ 5ویں بار ہوا. پھر یہ 6ٹھی بار ہے. یہ بہت تفصیل ہے تو میں اس کو جو ہے آگے گزر جاتا ہوں. اس کے بعد جو ہے یہ حادثہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آسمان پر اٹھا لینے کے جانے سے 40 برس بعد ہوا تھا، جب اور ایک جو ہوا تھا 6 ٹائم. اس کے بعد بیت المقدس عرصے تک ویران تھا بالکل. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں بیت المقدس عیسائیوں نے اہل اسلام سے قبضے میں دے دیا تھا اور حضرت عمر کے حکم سے مسجد اقصیٰ تعمیر کرائی گئی اور اسی مسجد اقصیٰ کا ذکر اس صورت کی ابتدا میں آیا ہے. اصل یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جب آپ کا زمانہ تھا، یہود مدینے میں آپ کی مخالفت کی تو پھر قتل و قید، ذلیل اور جلا وطن ہوئے. پھر ان کو جو ہے نا وہ وطن سے نکال دیا گیا تھا. احادیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ان یہود کو اور ایسی سزا ملنے والی ہے کہ پھر دوبارہ ایک دفعہ ان کو یہ سزا ملنے والی ہے، جبکہ دجال اب جو آنے والا پیریڈ ہے اس میں پھر دوبارہ ان کو وہاں سے نکالا گیا. دجال جو قوم یہود میں سے ہوگا ظاہر ہوگا اور عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا. ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضرت ابو امامہ باہلی ایک طویل حدیث میں دجال کا ذکر کرتے ہوئے روایت کرتے ہیں کہ عین اس وقت جب مسلمانوں کا امام صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکا ہوگا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہے اتر آئیں گے. یہ دمشق کی ایک مسجد پہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا ہے، وہ دوبارہ جو ہے دمشق کی مسجد کے ایک مینار پہ اتریں گے. دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دمشق کی جامع مسجد میں اتریں گے تو امام پیچھے پلٹے گا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کے آگے بڑھیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام اس کے شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر ان کے سینے پیچھے جو ہے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کر کہیں گے کہ نہیں، تم ہی نماز پڑھاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے ہی کھڑی ہوئی ہے. چنانچہ وہی امام نماز پڑھائے گا. سلام پھیرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ دروازہ کھولو، چنانچہ وہ کھولا جائے گا.
باہر دجال 70,000 سولجرز کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ موجود ہوگا۔ جو ہی عیسیٰ علیہ السلام کی اس پر نظر پڑے گی وہ اس طرح گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے، اور وہ بھاگ نکلے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میرے پاس تیرے لیے ایک ایسی ضرب ہے، ایسی مار ہے جس سے تو بچ کر نہ جا سکے گا۔ پھر وہ اسے لد، ایک مقام ہے، ایک جگہ کا نام ہے اسرائیل میں، لد کے ہے، وہ مشرقی دروازے پر جا لیں گے، اور اللہ یہودیوں کی ہزیمت نصیب ہو جائے، یہاں پہ یہودیوں کو شکست دے گا، اور زمین مسلمانوں کو سے اس طرح بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جائے گا، سارے مسلمان جو ہے قبضہ کر لیں گے، سب دنیا کا کلمہ ایک ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہوگی۔ مقاملت جہاں دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا، یہ موجودہ اسرائیلی حکومت تلابیب سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا انہوں نے ایک ایئرپورٹ بھی تیار کیا ہے، جہاں اس وقت یہودیوں نے بہت بڑا ہوائی اڈا بنا رکھا ہے، ایئرپورٹ ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ضرور اتریں گے تمہارے درمیان ابن مریم حاکم عادل بن کر، پھر وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، اور خنزیر جو پگ جو ہوتا ہے اس کو کیا کریں گے، ہلاک کر دیں گے، اور جنگ کا خاتمہ کر دیں گے، اور مال کی وہ کثرت ہوگی اس کا قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا، اتنا مال زیادہ ہو جائے گا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، ہر ایک کے پاس مال ہوگا، اور حالت یہ ہو جائے گی کہ ایک سجدہ کر لینا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور بھی دوسری احادیث میں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیت اور یہودیت کا بالکل خاتمہ کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں پیشن گوئیوں کے مطابق وہ وقت آنے والا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے، اور یہودیوں کو جو دجال کے لشکر میں ہوں گے کوئی چیز پناہ نہ دے گی، یہاں تک کہ اگر وہ جو ہے نا جا کے پتھر کے پیچھے چھپیں گے، ایک جھاڑ بھی وہ لوگ بہت زیادہ جھاڑ لگاتے، وہ جھاڑ کے پیچھے بھی چھپیں گے، تو جو ہے نا پتھر بھی جو ہے بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اسے قتل کرو گے، تو وہ آواز دے کر مومن کو بولے گا کہ آؤ اس کو، میرے پیچھے یہ یہودی ہے، اس کو قتل کر دو۔ مفتی اعظم پاکستان جو ہے مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے یہ واقعات قرآن کریم میں بیان کرنے کا مقصد، مسلمانوں کو سنانے کا مقصد اصل یہ ہے کہ دنیا اور دین میں ان کی عزت اور شوکت اور مال و دولت اطاعت خداوندی کے ساتھ وابستہ ہے، چاہے دنیا میں جو کامیابی جو ہے اللہ کی اطاعت، مال و دولت بھی ہو تو اللہ کی اطاعت میں ہے۔ یہ بار بار اس لیے بتایا جا رہا ہے ہم کو کہ یہود بھی یہ کرتے تھے، لیکن بعد میں اللہ کی نافرمانی اور پیغمبروں کی نافرمانی کرنے لگے تو ان کو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور جو ہے انہیں اللہ تعالیٰ جو ہے برباد کیا انہی علاقوں میں جہاں پہ وہ رہتے تھے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا، یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے، یعنی سیدھا راستہ قرآن دکھاتا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے، ان کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ کیا بتاتا ہے، جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر ان کے لیے تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیسا دردناک عذاب تیار کیا ہے ان کے لیے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے، اور انسان جو ہے جلد باز ہے، بہت چیز، ہر چیز جو ہے جلدی جلدی ہونا کہتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے بنایا رات اور دن کو دو نشانیاں، فَمَحَوْنَا آیَاتَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَاتَ النَّهَارِ مُبْصِرًا، اور کیا کرے، رات کو جو ہے تاریک بنایا، اندھیرا بنایا، اور دن کو کیا کرا، روشن کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں روشن کیا؟ وہ بھی لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكَ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم جو ہے اس میں کام کر کے اپنی روزی تلاش کریں، اپنے کھانے پینے کا سامان مہیا کریں، اور یہ دن رات کیوں ہے کہ آپ کو پتہ چلے رات کا آنا دن کا جانا، تو دن کا حساب کتاب ہو آپ کو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو بخوبی تفصیل سے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔
وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو ایک کتاب کی طرح جو ہے نا اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک کتاب ہے وہ گلے میں لٹکا دیا، اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا. ابھی تو ہم کو پتہ نہیں چل رہا، لیکن قیامت میں ہم جو اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتاب میں لکھیں گے. اچھے اعمال کرے تو بھی اس کو لکھیں گے اور برے اعمال کو بھی لکھ کے رکھیں گے، وہ سب ہمارے سامنے آ جائیں گے. اور پھر کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے تو آج اپنا آپ خود محاسبہ کر لے، تو اپنا حساب کتاب خود کر لے. ہم نے تیرے سامنے کھلا ہے، تیرا ریکارڈ ہے یہ تیرے سامنے، تو خود اس کو کر لے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، جو جس کو بھی ہدایت ہے جو اچھے اعمال کرے گا اس کے لیے. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اسی کے لیے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا لے گا، نہ ماں بیٹے کا، نہ بیٹا ماں کا، نہ باپ نہ بیٹے کا، بیوی نہ شوہر کا، شوہر نہ بیوی کا. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس کا بوجھ وہی اٹھائے گا. جو اچھے اعمال کرے گا تو وہ بوجھ وہ اٹھائے گا، جو برے اعمال کرے گا تو وہ اٹھائے گا. اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ پہلے جو ہے نا جب بہت برائی بڑھ جاتی تھی تو پیغمبروں کو بھیجتے تھے، وہ پھر ہدایت کو سمجھاتے تھے کہ آپ کا راستہ غلط ہے، سمجھ جاؤ. پھر جب وہ نہیں سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا تھا. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو فواحش پر معمور کر دیا، تو وہ نافرمانیاں کرتے تھے، یعنی کہ گندگیوں میں پڑھ کے اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیتے تھے. پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو جاتا تھا. جب دوبارہ نافرمانیاں شروع کرتے تھے، حالانکہ پیغمبر آ کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ سدھرتے نہیں تھے، اپنی زندگی کو صحیح نہ کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر ڈالتا تھا. اس کا یعنی کہ سمری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکشی جاری رکھو گے تو مستحق عذاب ہوگا. یہاں پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مشرکین مکہ وغیرہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے تھے، سرکشی وہی اپنی بدتمیزیوں میں رہتے تھے، تو جب بتائے جا رہے ہیں کہ عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے. اور دور حاضر کے مسلمانوں، اب فی الحال کے مسلمانوں کے لیے بھی یہ عبرت ہے، ابھی بھی ہمارے لیے بھی ایک عبرت ہے کہ اکثر جو ہے پیسے والے جن کے پاس رتبہ وغیرہ ہے غفلت اور عیش پرستی میں زندگی گزارتے ہیں، غفلت میں، عیش میں، ادھر ادھر پیسے خرچ کر کے ادھر ادھر اپنی زندگی گناہوں میں گزارتے ہیں. شب و روز جو ہے دن اور رات کو صرف دنیا سمیٹنے، دنیا کو بڑھانے کے میں لگا دیتے ہیں، اور خود بھی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرواتے ہیں. جیسے دوسروں کو کیسے کراتے ہیں؟ نیا چینل کھول دیے ٹی وی کا، یا کوئی تھیٹر کھول دیے، یا پھر کوئی جو ہے گانے بجانے کا کوئی پروگرام کر دیے. خود بھی گنہگار ہوتے ہیں، وہ جتنے لوگ آ رہے ہیں ان سب کو جو ہے ان گناہوں میں ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. جو شخص دنیا کی خواہش مند ہوگا، جو دنیا کی خواہش کرے گا، یہ ایک بڑا فارمولا ہے یہاں پہ. جو دنیا میں آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ آگے بڑھتے رہتا ہے، خواہش مند اگر دنیا کا ہے تو. ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں. جو دنیا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں دنیا، پھر اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ بنا دیں گے. پھر کیا ہے؟ وہ دنیا مانگتا تھا تو، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جس میں وہ نفرت سن کر اور اس میں کیا ہے وہ داخل ہوگا اسی میں، جہنم میں. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. اور کیا ہے؟ اور جو شخص آخرت کا طلبگار ہو، آخرت کو مانگتا ہو، وہ چاہتا ہے کہ دنیا میری جیسی بھی ہے گزر جائے لیکن آخرت میری اچھی ہو جائے، جو بولتا تو، اور اس کی کوشش بھی کرتا ہے، مانگتا بھی ہے اور کوشش بھی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا ہے؟ اس میں آگے بڑھا دیتے ہیں. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا. اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگنی ہے. اور جو ہے اللہ تعالیٰ جو دنیا میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کو دنیا میں آگے بڑھا دیتے ہیں اور آخرت میں سے جہنم میں ڈال دیتے ہیں. اور جو آخرت میں آگے بڑھنے کی دنیا میں کوشش کرتا ہے تو اس کو آخرت کے لیے آگے بڑھا دیتے ہیں اور آخرت میں اسے جنت مل جائے گی.
कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बिक वमा काना अताउ रब्बिका महजूरा। हम उनको और इनको सबको तुम्हारे परवरदिगार की बख्शिश से मदद देते हैं और तुम्हारे परवरदिगार की बख्शिश रुकी हुई नहीं है, यानी अल्लाह ताला की बख्शिश सबके लिए है, जो चाहे वो हासिल करे। उन्जुर कैफ फज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़ वलल आखिरति अकबरु दरजातिन व अकबरु तफसीला। देखो हमने किस तरह बास को बास पर फजीलत बख्शी है और आखिरत दर्जों में दुनिया से बहुत बेहतर और बरतरी में कहीं बढ़कर है। दुनिया तो यानी कि दुनिया से बेहतर जो है आखिरत है, बास को बास दर्जे अल्लाह ताला ने अलग अलग दिए हैं हर एक को। ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर फतक़उद मज़मूमन मख़ज़ूला, और अल्लाह के साथ कोई और माबूद ना बनाने की मलामतें सुनकर और बेकस होकर बैठे रह जाओगे। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। ये जो है वालिदैन के ताल्लुक से है और तुम्हारे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि इसके सिवा किसी की इबादत ना करो। अल्लाह ताला सीधे जो है अल्लाह के बाद अपने वालिदैन का जिक्र किया है। पहले किसी को माबूद ना बनाओ मेरे अलावा, फिर क्या है, माँ बाप के साथ भलाई का काम करो। अगर इनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनको उफ, कितनी छोटी बात है, उफ तक ना कहना और ना उन्हें झिड़कना और उनसे बात अदब के साथ करना। ये जो है ना अल्लाह का हुक्म हमको दिया गया है, ये भी हमने डिटेल क्लास पढ़ी थी। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहल ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। और क्या आजिज़ी और इनके सारी के सामने अपने मूंढों को झुका दो, यानी कि जैसे कभी देखे होंगे आप, कोई बिल्ली वगैरह जब कोई कबूतर या कोई परिंदे पे हमला करने जाती है तो कैसा वो बिल्कुल बेजान की तरह जैसे होता है ना, तो यहाँ पे हुक्म वही दिया जा रहा है कि अपने वालिदैन के सामने हो तो बिल्कुल झुक के उनके साथ अदब के साथ हो बात करो। अगर दोनों में कोई एक हो या दोनों में कोई एक हो, उफ तक ना कहो और उनके साथ झुक कर उनके साथ जो है आजिज़ी के साथ बात करो उनके हक में। और क्या करो, दुआ करो। क्या करो, ये रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, ऐ हमारे रब जैसा उन्होंने मुझे बचपन में शफ़क़त मोहब्बत उल्फत से मुझे पाला है, परवरिश किया है, तू भी उनके हाल पर रहमत फरमा, रहम फरमा। रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, आपका रब जो है सब जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, बखूबी अल्लाह ताला जानते हैं। इन तकूनु सालिहीना फ़इन्नहु काना लिल-अव्वाबीना गफूरा, अगर तुम नेक होगे तो वो रुजू लाने वालों को बख्श देने वाला है। अगर तुम नेक हैं तो जो है अल्लाह ताला माफ करने वाला है। यहाँ दो चीज़ों का बयान हुआ, पहले अल्लाह का हक है और अल्लाह ताला का हक ये है कि बंदा अल्लाह ताला की खालिस इबादत करे, ना ही रिया हो, ना किसी को दिखाने के लिए हो, आपकी इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए हो। दूसरी, वालिदैन के हुकूक में इनको उफ भी ना कहना। माँ बाप से बड़ा नुकसान भी हो जाए तो जिंदगी में आप इस नुकसान पर आपने ये नहीं कहना अब्बा जी अम्मी जी आपने ये क्या कर दिया, अब्बा जी आपने ये क्या कर दिया, इतना तक न कहना। और माँ बाप को डांटना भी नहीं, इनके साथ नरमी से बात करनी है। वालिदैन के लिए हमेशा अपने बाजुओं को बिछा कर रखना, जी जी करते रहना और साथ अल्लाह से दुआ भी मांगनी है कि ऐ अल्लाह मेरे अब्बा जी और मेरी अम्मी जी पर रहमत फरमा दीजिए, मैं तो खिदमत करता हूँ, आप भी रहम फरमा दीजिए। खिदमत करना हमारा काम है औलाद का, और जो है वो रहम करना अल्लाह तबारक ताला का काम है। वालिदैन का शुक्र के बारे में जो है, अल्लाह जल्ल शानहू की इबादत के बाद वालिदैन के साथ सबसे अहम और अल्लाह ताला के शुक्र के साथ वालिदैन का शुक्र गुजार होना लाजमी है। इन आयात के तहत फ़ुक़हाए उम्मत ने लिखा है कि वालिदैन अगर मुशरिक भी हों, यानी कि वो नॉन मुस्लिम भी हों, जब भी इनके साथ हुस्न सलूक व हुस्न मुआशरा उनके साथ मिलना जुलना है तो वो वाजिब है, इसके के बाप अगर शिरक में इनकी इताअत ना की जाए। अलबत्ता वो जो शिरक के लिए अगर आपको कहें तो उनकी इताअत ना करें, मगर अगर वो शिरक में मुलविस हैं तो उनके साथ आप बदतमीजी उनके साथ भी नहीं कर सकते, उनके साथ अच्छे तरीके से रहना है। इतना समझ लेना ज़रूरी है कि वालिदैन की इताअत अगरचे वाजिब है, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म वालिदैन के हुक्म से मुक़द्दम है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر والدین کوئی ناجائز اور حرام چیز کا کر رہے ہیں تو اسے چھوڑنا ہے، بقیہ ہر جو بھی وہ حکم دیں اس کو بجا لانا ہے۔ یہاں پہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پہ ان کی کتابوں میں جو لکھا ہے اس کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ان 5 چیزوں میں پہلی چیز ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنا، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے لکھا ہے۔ جو فرزند، جو بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ کی صورت خالص اللہ کے واسطے دیکھتا ہے، اللہ کے لیے دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے میرے والد بنایا ہے، مجھے حکم دیا ہے ان سے محبت کرنے کا، ان کی عزت کرنے کا، ان کا احترام کرنے کا، وہ دل میں رکھ کے اگر سے دیکھتا ہے تو اس کی وہ عبادت میں شمار ہوگا۔ جو اور حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک حج مقبول، یعنی جو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے وہ حج کا ثواب بھی لکھے گا۔ دوسری چیز قرآن شریف کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تیسری علماء کے چہرے کی طرف عقیدت کے ساتھ دیکھنا عبادت ہے۔ چوتھی چیز خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، اور جو ہے علماء اکرام کو، پیر و مرشد جو کہتے ہیں ان کو بھی دیکھنا عبادت ہے لکھا ہے۔ الغرض یہاں پہ آیات میں 2 حکم دیے گئے ہیں، اول توحید عبادت، دوسرا والدین کی اطاعت۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا، اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ، فضول مال نہ اڑاؤ۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ فضول خرچی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ فضول خرچنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں، شیطان سے تسبیح دے رہے ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفر، انکار کرنے والا ہے، ناشکرا ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ تسبیح دے رہے ہیں جو فضول خرچی کرتے ہیں ان کو شیطان کے ساتھ۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عنهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا، اور اگر تم نے اپنے پروردگار کی رحمت کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو اس کی طرف توجہ نہ کر سکو، ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو۔ اگر جو ہے نا تم لوگوں کے اپنے رشتہ داروں وغیرہ سے آپ کے بعض دفعہ مدد کر سکتے، بعض دفعہ مدد نہیں کر سکتے، تو ان کو نرمی کے ساتھ، یا دوسرے بھی لوگ ہیں جن کی مدد کرنا ہے نہیں کر سک رہے تو ان کو نرمی کے ساتھ سمجھا بجھا کے کریں، ان کو بتا دیں کہ بھائی میں پاسبل نہیں ہے مجھے مدد کرنا اس طریقے سے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ بَسْطٍ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے باندھ دو، یعنی بالکل تنگ ہو کے ہاتھ کو بالکل روک لیں، اور نہ بالکل کھول دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے نا بیچ کا راستہ اپنانے کے لیے بول رہا ہے، یا آپ کوئی مانگنے کرنے آیا تو بھئی آپ پورا مال لٹا دے کے بالکل اپن بھکاری ہو جا رہے ہیں، ایسا بھی نہیں، یا پھر جو ہے نا بالکل ہی کچھ مدد نہیں کر کے اپنے آپ کو جو ہے نا پورا پیسہ رکھ لے رہے ہیں، ایسا بھی نہیں، دونوں کے بیچ میں کا راستہ کریں، بیچ ان کو مدد بھی کریں، آپ کے پاس بھی رہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے کھلی کر دیتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی غریب کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی نہ بغیر پڑھا لکھا ہے، آپ دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کو ABCD بھی پڑھنے نہیں آتا ہوں گا، بالکل ہلکا پھلکا پڑھنا جانتے، لیکن وہ بہت کماتے ہیں، اور جو بہت بڑے پروفیسر بنے پھرتے تھے یا خوب ان کو دنیا کی تعلیم تھی، لیکن وہ نہیں کماتے، ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں اپنے روزی کے لیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے اس کی روزی کو خوب کھول دیتے ہیں، اور جس کو چاہے روزی تنگ کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ کو معلوم ہے کس کو کیا دینا ہے، کیوں دینا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے۔ یہاں پہ جو ہے فضول خرچی اور بے وقت مت اڑاؤ، اور کیا ہے فضول چیزوں میں، ٹی وی خرید رہے ہیں، ٹی وی کے پیچھے پیسہ، یا ادھر ادھر غیر ضروری چیزوں میں، رسموں میں پیسہ لگا رہے ہیں، تو اس کو جو ہے نا کرنے کو روک رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ مال کی کیا ہے؟ مال اللہ کی بڑی نعمت ہے، جس سے عبادت کرنے میں جو ہے آدمی کو دل کے ساتھ عبادت کرتا ہے، بہت سی اس دین کے کاموں میں خرچ کر سکتا ہے، نیکیاں کمانے کا موقع ملتا ہے، اس کو بے جا نہ اڑاؤ۔
बेजा उड़ाकर नाशुक्री ना करो। आदमी नाशुक्री करके शैतान के मुशाबे हो जाता है, क्योंकि शैतान तो जो है ना अल्लाह की नाफरमानी करके नाशुक्री करके ही वो जो है ना वो शैतान बना था। अल्लाह ने उसको इतनी चीजें दी थी, लेकिन जो है अल्लाह उसने वो छोड़ के जो है तो अल्लाह की नाफरमानी किया था। इसने भी हक़ ताला की दी हुई नेमत को नाफरमानी में उड़ाया, और इंसान की मुस्बत में इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि अल्लाह ताला जो है तजबीह दी है शैतान के साथ के अगर वो पैसा खर्च करेगा तो शैतान के जैसा होगा, उसका भाई कहा है। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा। और अपनी औलाद को मुफलिसी के, गुर्बत के, पैसे कमी के उससे कत्ल ना करो, जो है आपका बर्थ कंट्रोल वगैरह आज के दौर में जैसा है। इनको और तुमको हम ही रिस्क देते हैं, यानी उनको भी रिस्क अल्लाह ताला देते हैं, और बच्चे जो होंगे उनको भी अल्लाह ताला ही रिस्क देने वाला है। कुछ शक नहीं कि इनका मार डालना बड़ा सख्त गुनाह है, बच्चों को मारना बहुत बड़ा गुनाह है। वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। और जिना के भी पास ना जाना कि वो बेहया और बुरी राह है। या पहले के दौर में जो है जब जाहिलियत का दौर था उसमें अरब क्या करते थे कि उनके अपने लड़कियों को पैदा होते ही कत्ल करते थे, और इसका वजह ये थी कि भाई गुर्बत की वजह से कत्ल करते थे। वो ये समझते थे कि अरब में जो है ना उनके पास क्या था, तिजारत थी, या फिर जो है आपकी क्या बोलते हैं आपके खेत वगैरह होते थे, कोई जो है उनके पास फैक्ट्री वगैरह नहीं होती थी, यही चीजें होती थी, या फिर जो है उनके पास क्या कहते हैं आपके एनिमल्स वगैरह होते थे, उनको पैदा करके बड़ा करके पैसे कमाते थे, या फिर जो है लोगों को लूटते थे, काफिले जा रहे हैं कर रहे हैं तिजारती तो उनको लूट लेते थे। और जाहिर है इनके जो है ना इतनी ज्यादा पैसा उनके पास नहीं होता था, इसलिए खाने पीने की जो है ना हमेशा तकलीफ रहती थी। तो औलाद की पैदाइश पे बेटे अगर हों तो ये तो इनके काम में आते थे कि भाई जाके पैसे कमाएंगे बड़े होकर, तो उनको आस होती थी कि भाई इनसे पैसे हमको मिलते हैं। लेकिन जो है जब बेटी पैदा होती तो वो बेटी तो काम नहीं कर सकती थी, तो वो तो पैसे नहीं ला सकती थी, तो इसलिए जो है वो लोग जो है उनको कत्ल करते थे। इखलास के खौफ से वो खत्म करते थे वो अपनी औलाद को। औलाद के रिस्क की क्यों फिक्र करते हो? अल्लाह तबारक तआला फरमाएंगे तुम औलाद की फिक्र क्यों करते हो, अल्लाह तुम्हारी रोजी का भी देने वाला है और तुम्हारी औलाद की रोजी का देने वाला है। ये फिक्र तो खुदा की होनी चाहिए। राजिक रसानी तुम्हारे जिम्मे नहीं है, किसी को खिलाना पिलाना किसी के जिम्मे नहीं है, सिर्फ अल्लाह के जिम्मे है। याद रखो कत्ल औलाद जबरदस्त गुनाह है, इसकी पकड़ होगी, सख्त पकड़ होगी। हदीस शरीफ में हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत में फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? इरशाद फरमाया कि अल्लाह का हमसर करार देना, यानी अल्लाह के बराबर किसी को समझना। हालांकि अल्लाह ने जो है ना आपको पैदा किया लेकिन आप किसी और को उसके बराबर समझ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। फिर मैंने अर्ज किया इसके बाद क्या कौन सा गुनाह है? तो फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलाद को कत्ल करना, इस ख्याल के मातहत के, इस ख्याल से कि वो तेरे साथ रिस्क में शरीक होंगे, तुझे जो रिस्क दिया गया है, मेरे को जो मिला हुआ है उसके साथ जो है रिस्क में शामिल हो जाएंगे, मेरे रिस्क में से चले जाएगा, ये समझ के आप औलाद को कत्ल कर रहे हैं तो भी ये बहुत बड़ा गुनाह है। दूसरा हुक्म ये आयतों में दिया गया कि जिना के करीब भी मत फटको। जिना बहुत सख्त चीज है, इसके पास भी मत जाओ। गोया कि जिना के मुकद्दम यानी कि इसमें जो है गैर औरत से बात करना, गैर औरत को देखना, गैर औरत से हंसी मजाक करना, उनसे मिलना, उनके साथ नाच गाने करना, औरत या मर्द दोनों के लिए, तो यानी गाने बजानों में शामिल होना, ये सब चीजों में जाके जो है वो आगे बढ़ जाता है। तो इसीलिए यहीं प्रकट कर दिया कि आपका पर्दा होना चाहिए इन लोगों से। इवन आवाज का भी पर्दा है, आवाज भी नहीं सुननी चाहिए औरत की। कुरान करीम के इरशाद से इस मामले पर भी नौशनी पड़ती है कि जिसमें आज की दुनिया गिरफ्तार है, आज जो है सारी दुनिया गिरफ्तार है कसरत आबादी के खौफ से, जो है क्या बोलते हैं आपके बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं। इसकी बुनियाद भी इसी जाहिलाना, यही जो जाहिल जब उस वक्त दौर में थे उसी किस्म की अब जहालत ये हो गई कि भाई बच्चों को हम कैसे पालेंगे, इसलिए जो है ना बर्थ कंट्रोल करते हैं, तो इसको भी मना फरमाया है।
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. چونکہ قتل جو ہے انسان بغیر کسی عذر کے کسی کو نہیں قتل کرنا ہے. احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر بڑی تنبیہ فرمائی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب دو مسلمان تلوار لے کر مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول، قتل ہونے والا اور قتل کرنے والا، دونوں جہنم میں فرمائے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل یعنی قتل کرنے والا تو جہنمی ہے ہونا تو سمجھ میں آیا ہم کو، مقتول کیسے، جو مرا وہ کیسے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دونوں کا یہی تھا کہ قتل کرنے کے دونوں بھی ایک دوسرے کے خواہش مند تھے، لیکن یہ قابو پا گیا، اس لیے جو ہے یہ دونوں بھی جو ہے نا جہنمی ہیں. قتل کرنے کے بعد تو وہ ہم بھی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، قصاص کا جو ہے اگر سے ہو جائے تو جو ہے ان کو پیسے دے کے یا پھر انہی کی قتل کر کے جو ہے وہ ہوگا، قصاص ہوگا. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج ہجری میں فرمایا کہ اس موقع پر 9 ذی الحجہ عرفات کے میدان میں جو خطبہ آپ نے دیا تھا وہ بھی اہم تعلیمات پہ تھا، جس میں آپ نے فرمایا تھا آپس میں تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری آبرو ایک دوسرے کے لیے قیامت تک اتنا ہی مقدس ہے جتنا آج کا دن، عرفے کا دن جتنا مقدس ہے جو حج میں ہوتا ہے، آج کا مہینہ اور یہ محترم سرزمین، وہاں پہ جو اتنی محترم سرزمین ہے. تو فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، تمہارا مال، کسی کا مال آپ کھا نہیں سکتے، کسی کی جان آپ نہیں لے سکتے، اور ایون عزت کسی کی نہیں آپ یہ کر سکتے. اب آپ ایک طرف تو یہ قرآنی احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سامنے رکھے اور دوسری طرف دور حاضر کے مسلمانوں کی حالت پر نظر ڈالیے کہ آپس میں قتل و خون ایک کھیت کی مانند ہو گیا. ایک چھوٹے 5-5 10-10 روپئے کچھ ایک چھوٹی سی سائیکل کے لیے بھی جو ہے نا قتل و غارت ہو رہا ہے. اخبار دن رات ہم لوگ یہ پڑھ رہے ہیں کہ اختلافات، ہوا، پھر نہ مقابل کی عزت کی پرواہ، نہ آبرو کی پرواہ اور نہ جان و مال کی پرواہ، یہ سب جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیز پہ آج کل قتل ہو رہے ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اور یہاں پہ 2-3 آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں یہ حکم. ایک تو یہ ہے کہ یتیم کے مال کے پاس قریب نہ جائیں کہ کس کے بہت بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو نہ پہنچے. جب چھوٹے ہیں تو ان کے آپ جو ہے نا مال کی حفاظت کریں جب تک کہ وہ بڑے ہو جائیں، ان کے مال میں سے نہ کھاؤ. اور دوسرا جو ہے عہد کو پورا کریں، جو آپ کا ایگریمنٹ، کسی کے ساتھ کمٹمنٹ جو بھی ہے اس کو پورا کرنا ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اور جب کوئی چیز ناپ کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو، اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے. یعنی کہ یہ ہوتا تھا اس معاشرے میں، جب دیتے ہیں تو کم دیتے تھے، جب لیتے تو زیادہ لیتے تھے. تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا حکم دیا کہ آپ دیں گے تو بھی جو ہے برابر تول کے دیں گے اور لیتے وقت بھی برابر لیں گے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. اور اے بندے جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ، کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب کے جوارے سے ضرور باز پرس ہوگے. ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کان سے سوال کرے گا، آنکھ سے سوال کرے گا، دل سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا. تو اکڑنے سے جو ہے کیا زمین کو پھاڑ دے گا، یا پہاڑ جو لمبے لمبے پہاڑ لگے ہیں اس سے کیا تو اونچا ہو جائے گا یا اس کو نیچا کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی اگر تم جو ہے اکڑ کے چلیں گے تو زمین تو پھٹ تو نہیں جائے گی، اس لیے اکڑ کے زمین پہ نہ چلو. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. ان سب عادتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسند ہے. اکڑ کر چلنا، اب اوپر جو چیزیں ہم نے پڑھے، کم تولنا، یہ سب اللہ کے پاس جو ہے یتیم کے مال کو کھانا، یہ سب اللہ کے پاس بہت برا ہے، ناپسندیدہ ہے اللہ کے پاس. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا. اور پیغمبر یہ ان ہدایتوں میں سے ہیں جو اللہ نے دانائی کی باتیں تمہیں سکھائی ہے، وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں سمجھائی ہے. اور اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہ بنانا، کہ ایسا کرنے والے ملامت زدہ ہیں.
اور اللہ سے بنا کر جہنم میں ڈال دیں گے، اللہ جو ہے انہیں جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لا تقولون قولا عظیما، مشرکو کیا تمہارے پروردگار نے تم کو لڑکے دیے ہیں؟ جو پہلے بھی ہم آیتوں میں پڑھے تھے کہ وہ جو ہے فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کو جو ہے نا ہم بیٹے دیے ہیں اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہے، کچھ شک نہیں کہ تم بڑی نامعقول بات کرتے ہو، بیکار بات کرتے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ اصل قرآن بھیجنے کا مقصد ہے کہ لوگ نصیحت پکڑ کر اللہ کے راستے پہ چلیں، نبی کے سنتوں پر چلیں، مگر وہ اس سے اور بدک جاتے ہیں اور اس سے بھٹک جاتے ہیں۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ إِلَٰهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو ضرور اللہ مالک عرش کی طرف لڑنے بھیڑنے کے لیے رستہ نکالتے۔ اگر ایک دو چار معبود رہتے تو وہ لڑتے ایک دوسرے سے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، وہ پاک ہے اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے، اس کا اللہ کا رتبہ بہت عالی شان ہے، اونچا ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا، ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، ساری چیزیں جو ہے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار اور غفار ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف زبانیں بنائی، عربی، ترکی، فارسی، اردو، تیلگو، ہندی، کنڑی، جب تک ایک فرقہ دوسرے فرقے کی زبان نہ سیکھے گا، دوسری زبان کا ایک لفظ نہ سمجھے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور جو یونیورس جو ہے اس کی ہر چیز میں علیحدہ ایک خاص زبان دی ہے، جو اپنی زبان میں اپنے پیدا کرنے والے کی تسبیح، یعنی کہ اللہ کی تسبیح دن رات میں مختلف جو ہیں وہ ان کی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ان کی کیا زبان ہے۔ تمام مخلوق جس کی پاکی بیان کرے، اے مشرکین تم اس کے لیے شرکا، اولاد، بیٹیاں تجویز کرو، یہ ایسی گستاخی تھی کہ تم کو تو فوراً ہلاک کر کے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم ایسے بیٹیاں بنا کے میرے لیے کر رہے ہیں، میں چاہتا تو تم کو فوری ہلاک کر دے کے مٹا دیتا تھا، مگر میری ذات حلیم ہے اور یعنی کہ برداشت کرنے والی ہے، اور یہ اس کی صفت حلم کا اثر ہے کہ جو مشرکانہ عقائد و اعمال پر فوراً پکڑ نہیں لیتے اور مہلت دیتے رہتے ہیں، اس لیے اگر بھی اب بھی توبہ کر لو تو اس کی صفت مغفرت اور غفور ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ابھی بھی فرما رہے ہیں کہ تم اگر سے توبہ کر لو تو ہم تم کو جو ہے نا بخش دیں گے اور تم کو معاف کر دیں گے۔ یہاں مشرک کی پرزور تردید کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ یعنی ہر چیز اللہ کی پاکی اور ہم بیان کرتی ہے مگر انسان اس کی تسبیح نہیں سمجھتا۔ اب باوجود اس کے کہ قرآن میں مضمون توحید بار بار نہایت جو ہے نا مغز کے دلائل سے، بالکل ساؤنڈ کے دلائل سے بتائے جا رہے ہیں، مگر کفار کی سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جو ہے آیاتوں میں اس کے بارے میں ڈیٹیل آ رہا ہے۔ ایک 5 منٹ انشاءاللہ پھر وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب قرآن پڑھا کرتے ہو تو ہم تم میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے حجاب کر دیتے ہیں، یعنی کہ جب ہم کوئی پڑھ رہا قرآن تو اب کافر سمجھ کے یہ نہیں ہو رہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا حجاب رکھا ہے، ان کو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ ایسے سمجھ نہ سکیں، کہ اسے سمجھ نہ سکیں، ان کے کانوں میں جو ہے نا ڈاٹ بولتے نا وہ لگا دیتے ہیں، اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار کو یکتا کر کے ذکر کرتے ہو تو وہ بدک جاتے ہیں، چمک جاتے ہیں اور پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں، جب ان کے بات یہ قرآن پہنچتی ہے تو انہوں ایسا سنتے ہیں جیسے ان کے کانوں میں کوئی چیز ڈانٹ لگے ہوئے ہیں، اور جو ہے نا وہ
चमक के चले जाते जब वो नहीं सुनते, और पर्दे पड़े हुए उनकी आंखों पे। नहनु आलमु बिमा यस्तमिऊना बिही इस यस्तमिऊना इलैका वयदहुम नजवा इद यक़ूलु ज़ालिमूना इन तत्तबिऊना इल्ला रजुलन मसहूरा। ये लोग जब तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं तो जिस नियत से ये सुनते हैं हम इसे खूब जानते हैं, और जब ये सरगोशियां जब अन्य एक दूसरे से कानों में बात करते हैं, ये जालिम कहते हैं कि तुम एक ऐसे शख्स की पैरवी करते हो जिस पर जादू किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हैं कि वो जाके फिर अपने बातें करते हैं कि तुम उनकी जैसी पैरवी करते हो जिनको पर जादू किया गया है। उन्जुर कैफ ज़रबू लकल अम्साल फज़ल्लू फला यस्ततिऊना सबीला। देखो उन्होंने किस किस तरह की तुम्हारे बारे में बातें बनाई हैं, सो ये गुमराह हो रहे हैं और रास्ता नहीं पा सकते। आसमान और जमीन और इनके अंदर की हर चीज जो है अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह यानी पाकी और बड़ाई बयान करती है, मगर मुशरिकीन जिन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और अपनी अकल को अंधा कर लिया, इनकी समझ में तो ये कुरान भी नहीं आता कि जो खास इनकी जबान में नाजिल हुआ। हालांकि जो है ना मुशरिकीन मक्का अरबी जानते थे, लेकिन वो सुनने के बावजूद भी वो नहीं समझते थे। और इसकी वजह भी बताई जाती है कि कुरान में बावजूद इतनी कवी तासीर है जो सामने वाले को जो है वो मुतासिर कर देती है, पर असर क्यों नहीं होता, इन पर क्यों असर नहीं होता। जो शख्स आखिरत को ना माने और अपने भले बुरे अंजाम की कुछ फिक्र ना रखे, वो नसीहत की तरफ क्यों ध्यान करने लगेगा। जब इसे नजात ही की फिक्र नहीं है, उसको जो है ना आखिरत की फिक्र ही नहीं है, तो उसे नजात दिलाने वाले पैगंबर के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या पैगंबरों के जो भी बातें हैं उस पर कैसे अमल करेगा। वो अमल नहीं करेगा। खुलिदुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही फला यमलिकूना कश्फ़ज़ुर्रि अन्कुम वला तहवीला। कहो कि मुशरिको, जिन लोगों की निस्बत तुम्हें माबूद होने का गुमान है, जिनको तुम माबूद समझते हो, इनको बुलाकर देखो, वो तुमसे तकलीफ के दूर करने या इसके बदल देने का कुछ भी अख्तियार नहीं रखते। यहाँ पे चैलेंज दे रहे मुशरिकों को, कुफ्फार को, कि भाई अगर तुम जिनको खुदा समझते हो उनको बुला लो, बुला लेके जो है तुम्हारी जो तकलीफ है वो तकलीफ को दूर कर सकते, या तकलीफ के बजाय कोई और चीज कर सकते, ये करके देख लो। उलाइकल लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीलता अय्युहुम अक़रबु व यरजूना रहमतहु व यख़ाफूना अज़ाबह इन्ना अज़ाब रब्बिका काना महज़ूरा। ये लोग जिनको अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो खुद अपने परवरदिगार के यहाँ तलाश करते रहते हैं, जरिया तलाश करते रहते हैं, कौन इनमें ज्यादा मुकर्रब होता है, और इसकी रहमत के उम्मीदवार रहते हैं और इसके अजाब से खौफ रखते हैं। बेशक तुम्हारा परवरदिगार अजाब डरने की चीज है, परवरदिगार का अजाब, अल्लाह का अजाब जो है उससे डरने की चीज है। वइन मिन क़रियतिन इल्ला नहनु मुहलिकुहा क़ब्ल यौमिल क़ियामति औ मुअद्दिबुहा अज़ाबन शदीदा काना ज़ालिका फ़िल किताबि मस्तूरा। और कुफ्र करने वालों की कोई बस्ती नहीं मगर क़यामत के दिन सबसे पहले हम इसे हलाक कर देंगे या सख्त अजाब से अजाब देंगे। ये किताब यानी तकदीर में लिखा जा चुका है। ये सब क्या है, अल्लाह ताला ने लिख दिया है किताब में, जिसमें जो है ये कुफ्फार का जो हाल होने वाला है। रब्बुकुमुल्लज़ी युज़्जिल लकुमुल फुल्का फिल बहरि लितब्तगू मिन फ़ज़्लिही इन्नहु काना बिकुम रहीमा। तुम्हारा परवरदिगार वो है जो तुम्हारे लिए दरिया में कश्तियां चलाया। देखिए समंदर में एक छोटी सी चीज भी डूब जाती है, लेकिन इतना बड़ा जहाज वजन होता है वो चलते हैं इसमें। और जो है इवन आज के दौर के में जो है उसमें हवाई जहाज, एरोप्लेन्स भी, जंगी तैयारे भी जो उसको उतारते हैं ताकि तुम उसके फजल से रोजी तलाश करो। बेशक वो तुम पर मेहरबान है। वइज़ा मस्सकुमुद्दुर्रु फिल बहरि ज़ल्ला मन तदऊना इल्ला इय्याह फलम्मा नज्जाकुम इल्लल बर्रि अअरज़्तुम व कानल इंसानु कफूरा। और जब तुमको दरिया में तकलीफ पहुंचती है यानी डूबने का खौफ होता है तो क्या करते हो, तुम जिनको तुम पुकारा करते थे सब इस परवरदिगार के सिवा गुम हो जाते हैं। जिनको तुम पुकारते थे वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं रहता, सब गायब हो जाते। फिर जब तुमको डूबने से बचाकर खुशकी पर ले जाता है तो तुम मुंह फेर लेते हो। जब क्या करते थे वो काफिर, क्या करते थे, फिर अल्लाह को पुकारने लगते थे, अपने माबूदों को छोड़ देते थे। अल्लाह ताला उनको बचा के जब वापिस पानी में ले गया था तो फिर वही नाशुक्री, फिर वही जो है ना अपने माबूदों को ये करते थे। अफ़अमिनतुम अन यख़सिफ़ बिकुम जानिबल बर्रि औ युरसिला अलैकुम हासिबा थुम्मा ला तजिदू लकुम वकीला। क्या तुम इससे बेखौफ हो कि अल्लाह तुम्हें खुशकी की तरफ ले जाकर जमीन में धंसा दे
یا تم پھر سنگریزوں یا پتھروں کی بارش کر کے بھری ہوئی آندھی چلا دے، پھر تم اپنا کوئی نگہبان نہ پاؤ۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم خاسفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا۔ اس سے بے خوف ہو کہ تم دوسری دفعہ دریا میں لے جائیں، پھر تم پر تیز ہوا چلائی جائے اور تمہارے کفر کے سبب تمہیں ڈبو دے، پھر تم اس غرق کی سبب اپنے لیے کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا نہ پاؤ۔ یا مشرک جب سمندر میں تجارت کے لیے اپنے بزنس کے لیے جاتے تو بعض سم ٹائم جو ہے طوفان آتا تھا، ہوا میں ان کی کشتی پھنس جاتی تھی، تو اس وقت کیا کرتے تھے؟ اللہ کو، صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا اس وقت انہیں بھول جاتے ہیں، جو دوسرے ان کے معبود تھے ان کو بھول جاتے تھے، صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نجات دیتے ہیں تو ناشکری کرتے ہوئے پھر وہی اپنی پرانی روش پہ آ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ جب ان کو معاف کر دیتے۔ جس اللہ تعالیٰ نے سمندر سے نجات دی ہے وہی خدا خشکی پر بھی زمین میں اللہ چاہیں تو یہاں پہ تم کو بچا کے لایا، لیکن زمین پہ جب گئے تو وہاں پہ یا پتھروں کی بارش کر کے تمہیں مار دے سکتا تھا، یا جو ہے نا تمہیں دھسا کے مار دے سکتا تھا۔ تو انشاءاللہ جو ہے ابھی کچھ رہ گیا لیکن اب وقت ہو گیا، یہیں پہ ہم کلاس کو اپنے ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ جو پیشنٹس بیمار ہیں کورونا کی وجہ سے یا کوئی اور بیماریوں سے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن کے بھی جو پریشانیاں ہیں، جو تکالیفیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنے رحم اور کرم سے اللہ تعالیٰ اس برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اس کی کتاب کو ہم نے پڑھنے کی کوشش کی ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان تمام پیشنٹس کو، ان تمام مریضوں کو جو بھی بیماریوں میں ملوث ہیں، جناب تبریز صاحب کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، تو ان سب کی جو ہے اللہ تعالیٰ صحت عافیت کاملہ عطا فرمائیے۔ جلد سے جلد جو ہے اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما کر ان کے گھر والوں کو خوشیاں عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ اصلی اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ سب کو بھی پڑھ لیں 7 مرتبہ، اصلی اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، آمین یا رب العالمین۔